بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا جو سب سے پہلے موضوع ہے جو بل گیٹ کا پاکستان کا دورہ ہے، جو حیرت انگیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالی ذلت نہیں ہے، کیونکہ اس کا آنا ایک بہت ہی خال بات ہے۔ پاکستان کا پہلی دفعہ دورہ کیا ہے۔ اب اس پہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مدد کرنے کے لیے آیا تھا یا کوئی لائن دینے کے لیے آیا تھا، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال فی الحال انہوں نے جو ہے وہ صرف پولیو کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ پاکستان کو پولیو کے بارے میں بڑا موقع ہے اور پاکستان نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور اچھی اچھی باتیں کر کے گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ لائن کیا دے کے گیا ہے، اس پر ہمیں تمام جتنے بھی پاکستان کے دانشور ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر توجہ کرنی پڑے گی اور اس کو بالکل واضح طور پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا چینجز آتی ہیں، کیونکہ یہ جو آدمی ہے یہ تمام دنیا کے اندر جو ہے یہ جو کرونا وائرس کو لانے کے لیے 3 بلین آدمیوں کو مارنا چاہتا ہے، اور اس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی جو ہے بل گیٹ جو ہے وہ آبادی کو کم کرنے کے لیے جو یہ کرونا وائرس کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 بلین آدمی کو یہ مارنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو کیونکہ کرونا کی وجہ سے اموات کم ہوئی ہے، تو وہ کیا اموات بڑھانا چاہتا ہے یا پھر وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا کیا لائن دے کے گیا ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ گہری نظر رکھنی ہوگی۔ جی، اس کے بعد چلیں زین صاحب۔ آرمی چیف نے دورہ کیا ہے بیلجیم کا، وہاں پر انہوں نے ملاقات کی ہے وہاں کے جو جو یورپی ملٹری کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کی ہے جی۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ جو بہرحال لگتا ہی ایسا ہے کہ جو امریکہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس راستے سے جو بیلجیم کا راستہ ہے، یورپی یونین کا راستہ ہے، اس راستے سے وہ ہمارے اندر وہ گھسنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ہے جو بائیڈن ہے وہ عمران خان سے بات کرنے کو تک وہ تیار نہیں ہے، لیکن اس راستے سے وہ شاید وہ پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے یا پاکستان کے اندر اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے یا پاکستان کو چین کے ساتھ میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی اقدام کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ امریکہ کے پاس جو ہے امریکہ کو بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ بھائی پاکستان کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن آپ سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ میں ہر وقت یہ کرتے ہیں کہ ہم سے کام لیتے ہیں اور ہمیں پھر ٹیشو پیپر کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے آپ کا یہ رویہ۔ آپ کو کیا تو سبسٹینشل ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ میں بائی لیٹرل طریقے سے جو بات ہوتی ہے ہمارا جو سی پیک کا معاملہ ہے اس میں مداخلت نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے قرضہ جات ہیں انہیں معاف کریں، اور وہ جو آپ نے جو ہمارے ساتھ اور جو آدمی ہم سے قرضہ جو ہمارے لوگ جو وہاں گئے ہوئے ہیں، جیسے جو ہمارے پیسے وہاں جمع ہیں جو ہمارے لوگوں کے، وہ ہمیں واپس دیں۔ جو نواز شریف لے کے گیا ہے یا دوسرے لوگ لے کے گئے ہیں، ان سب کے پیسے جو ہے ہمیں واپس ملنے چاہیے تاکہ ہماری قرضہ جات بھی ادا ہوں اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے۔ جی میرے صاحب، اس کے علاوہ افغانستان کے معاملے میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ افغانستان کے معاملے میں جو بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بھائی ان کو مدد کرے یہ، لیکن وہ ابھی تک حالت جنگ میں ہیں امریکہ افغانستان میں، اور وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ افغانی جو ہے بھوک سے مر جائیں اور آخرکار میں ان کو امریکہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میمن شاہ نے یہ لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ جو ہے بالآخر جو ہے جنگ شروع ہو چکی ہے، سول وار جو ہے افغانستان کے اندر سول وار شروع ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ابھی تو شروع نہیں ہوئی، لیکن بہرحال شروع ہونے کے خدشات ضرور موجود ہیں۔ جی، اس کو روکنے کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ جو امریکہ ہے اور جو سارے ویسٹ کے ممالک ہیں یہ سارے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے بھی افغانستان میں بدامنی ہو تو پاکستان میں بھی بدامنی ہو۔ تو یہ کام اس وقت انہوں نے کیا ہوا ہے اور اس کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور آرمی چیف جو ہے بار بار جب وہاں جا رہے ہیں۔ جرمنی بھی جو اس میں دلچسپی لے رہا ہے، جرمنی نے جو ہے اب وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، اور آسٹریلین جو چانسلر ہیں انہوں نے جو نئے چانسلر بنے ہیں کارل ٹیمپر نے پاکستان جو آسٹریلیا کے وفاقی جو آسٹریلین جو ہیں چانسلر انہوں نے بات کی ہے۔ اور چھوٹا سا ملک ہے آسٹریلیا، لیکن بہت امپورٹنٹ ملک ہے، کیونکہ وہاں پر ویانا ہے، اور ویانا میں جو پاکستان
انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا وہ ہیڈ آفس ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے ہمارے ساتھ میں, تو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ میں, تو وہ یہ اچھی بات ہے. اب دیکھیں اس میں کیا صورت آخر میں کیا نکلتا ہے اس میں صورتحال سے. جی پھر صاحب آ جائیں انڈیا والے معاملے پہ. جی وہ حجاب کے خلاف جو ایک مہم ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے بھائی. وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ جب آپ اذان دیں گے تو ہم گانا بجائیں گے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وہ گائے چھوڑ دیتے تھے اذان کے وقت میں, اور یہ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس طرح سے یہ جو بیوقوف آدمی ہے جو وہاں کا بنا ہوا ہے بڑا لیڈر جو پاکستان کو کہتا ہے کہ پاکستان بھاڑ میں جائے, ویسی اسد الدین اویسی صاحب جو ہے نالائق آدمی ہے بالکل. جی اسے معلوم نہیں ہے کہ جہاں سے بھی کہیں مدد آ رہی ہے مدد لے نا اس وقت. تو آپ اکیلے کیا بھاڑ جھونکیں گے وہاں پر, اور اب کیا کر لیا آپ نے؟ آپ کے پاس سات ممبر ہیں وہاں پہ اسمبلی کے, اور ایک آپ ایم این اے ہیں, اور کیا کر لیتے ہیں آپ؟ سارے وقت میں بک بک کرتے رہتے ہیں, آپ کو کچھ ملا تو نہیں ہے. اور ابھی زیادہ وقت نہیں اور گزرا, سارے لوگوں مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, اور آپ سے ہوتا جاتا کچھ ہے دہلی نہیں. میں مارا, آپ کی خواتین پہ حملہ کیا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے سوائے باتیں کرنے کے, تقریر کرنے کے. تمہارے پاس ہے کیا؟ لیکن میرے صاحب عالمی اداروں کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ بھارت بھائی عالمی ادارے کچھ نہیں کر سکتے. عالمی ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے ٹوٹے گا. وہ انڈیا کو ٹوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. سب لوگ وہ اتفاق ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے. وہ ملک ٹوٹنا ہے, اس ملک کو ٹوٹنا ہے. جی بس یہ اس وقت تک, لیکن مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو بھائی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے نا. مسلمانوں کو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب سمجھوتا ایکسپریس کا جو آپ نے کہا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس جو ہے وہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی وہ اس میں خود ملوث ہے وہاں کے ملٹری انٹیلیجنس. خود وزیر اعظم وہاں کا ملوث ہے, جو کہ وہاں کا انسپیکٹر جنرل تھا, اس نے پکڑ لیا تھا اس کو, جو کرنل تھا. جی اور پھر بعد میں اس کو رہا کر دیا, اور اس کو کرکرے کو مار دیا ان لوگوں نے. ہاں, اور اب وہ جو آدمی زیادہ مرکزی کردار جس کا تھا وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. ہاں, وہ جو 2002 میں جس نے قتل عام کیا تھا وہ اب یہاں پورے ملک میں قتل عام کرانا چاہتا ہے. تو وہ اس وقت وزیر اعظم ہے, وہ کام یہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہے, بلکہ یورینیم کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ تو ایسے ہو رہی ہے جیسے آپ کو کچوری بیچ رہے ہو یا پکوڑے بیچ رہے ہو. اس طرح آئے دن کے واقعات ہیں اور کوئی نوٹس نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی دنیا میں بھر میں نوٹس نہیں لے رہا ہے اس کے اوپر. بڑے حیرت انگیز بات ہے. بڑے عجیب لوگ ہیں دنیا کے لوگ جو ہیں. جی وہ عراق پہ جھوٹی خبر پہ تو حملہ ور ہو گئے. نہیں, وہ تو خیر بدماشی تھی نا ان کی. تو ایک بڑے ظالم لوگ ہیں, قاتل لوگ ہیں. میں نے جتنے بڑے عیار مکار اور قاتل لوگ جو ہیں, یہ جو امریکن ہیں, اتنے بڑے دنیا کے اندر کوئی شفاق لوگ نہیں ہیں دنیا کے اندر جو یہ لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی میرے صاحب بریک لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو سیاسی موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے. جی ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, لیکن کوئی واضح لائن نظر نہیں آ رہی کہ بھائی. بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے اندر جو ہے فیصلہ کیسے ہوگا. اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوا, سب نے سوال یہ کیا, مولانا فضل الرحمان نے بھی سوال کیا کہ آفٹر تحریک اعتماد میں کیا ہوگا. پھر کامیاب ہو گئے تو کون وزیر اعظم بنے گا. وہ لائن دینے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کھلا چھوڑ دو اس کو معاملے کو. شہباز شریف اس کے امیدوار ہیں, بلاول بھٹو اس کے امیدوار ہیں. نہیں, ان لوگوں نے تو آن اٹھا لیا. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف یا خورشید شاہ, لیکن وہ بار کون اٹھائے گا جو بربادی ہوئی. کیسے روکے گے بھائی؟ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں آپ. بات نہیں کر رہے ہیں. وہ بلاول آئے گا. دو بڑے یہ لوگ آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ جو زرداری صدر بن جائے گا. جی تو دھوکے سے بنا نا صدر, سب کو چکمہ دیا اس نے. لیکن بلاول سال کا تو ایج کا فرق بھی آئے گا. 40 سال تو ہو گیا نا اس کو. نہیں, 40 سال کا ہو گئے. ابھی نہیں ہوا ہے. نہیں, وہ ان کا تو نہیں ہے, مشکل ہے نا ابھی تو. لیکن ابھی گزار رہا ہے وقت. اصل بات یہ کہ جو اتنی خرابی ہوئی ہے نا, تو سب یہ ڈر رہے ہیں کہ 1.5 سال آ کے پرفارم کون کرے گا. رزلٹ کیسے آئے گا؟ رزلٹ تو اس سے بھی زیادہ خراب دے گا. اچھا, اس میں سب سے بڑا اچھا کردار جو ابھی پیٹرول والے معاملہ ہے نا, جو بڑا ہے, اس میں اصل کردار ویسے قاف لیگ کا ہے. مونی صلاحی صاحب نے ان کو حوصلہ دیا, وزیر اعظم صاحب مطمئن ہوئے, انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. 13 روپے بڑھا دی. یار خدا کا خوف کرو, کوئی آدمی اٹھنے والا نہیں ہے اس بات پہ, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا. بیٹا صاحب سب جلسہ کر رہے ہیں, سب احتجاج کر رہے ہیں, لیکن وہ علامتی ہوتا ہے. جماعت اسلامی بلدیاتی قانون کے خلاف تو دھرنا دے سکتی ہے, مہنگائی کے خلاف دھرنا نہیں دے گی. وہ صرف جلسہ کرے گی اور بس فرض پورا ہو گیا. بس جماعت اسلامی جو ہے صرف اپنا فل ان دی بلینک کرتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی. بس وہ کام کر رہے ہیں وہ پوری طرح. لیکن مسئلہ یہ کہ میرے صاحب سب کو اٹھنا پڑے گا اگر پیٹرول کا مسئلہ ہے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی پاکستان کے اندر کوئی تحریک جو ہے وہ جینیون نہیں تھی. ساری تحریکیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی,
اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں سب کے سب, اور کوئی آدمی ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یار تحریک چلا سکے. جیسے وہاں سے کہا جائے گا جیسے ویسے کہا ویسے کرتے ہیں, یہ کبھی مل کے بیٹھے ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا نا آئی جی آئی کیسے بنی, راتوں رات بنا کے بٹھا دیا سب کو, بلا کے حمید گل نے دعویٰ کیا کہ میں نے بنا دی سب کو. تو آپ اس طرح سے آئی جی آئی بنا دی, اور پھر اس کے بعد میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا. تو بڑے گناہ کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے. اب اسٹیبلشمنٹ گناہ نہیں کرنا چاہتی. لیکن یہ جو ابھی موجودہ گناہ ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک آدمی بھگت رہا ہے اس کو. اب بھگت رہا ہے تو پھر بھگتے نا, پھر عوام کو خود ہی اٹھے پھر. اب اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ بھائی. اب سوال یہ ہے کہ مہنگائی کا جو اتنا طوفان آیا ہے, اب 13 روپے کبھی زندگی کے اندر کسی نے بڑھایا ہے 13 روپے, اس کی موت ہو جاتی ہے جو آدمی بڑھائے. اصل بات یہ کہ پچھلے 15 دن میں نہیں بڑھایا تھا انہوں نے, کیونکہ دباؤ تھا یہ اپوزیشن کا. جو بھی ہو, جب مونی سلائی نے اطمینان دلایا نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر عوام کو گھبراتے ہیں ابھی. تو بات یہ ہے کہ گھبرانا تو پھر اب پڑے گا چودھریوں کو. پھر بعد میں جب یہ بات ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, جو بہت خطرناک بات ہے, اور اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. میرے صاحب آپ روکنا چاہتے ہیں, آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے, چاہے ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے, عوام کا کیسا بھی حال ہو جائے. کیا کرے بیچارے غریب, اب تھک گئے, وہ لوگ بھی تھک گئے. وہ کیا کرے, ہر دفعہ لاتے ہیں کسی نہ کسی کو, بھٹا کو بٹھا دیتے ہیں. اب یہ بھٹا آدمی نکلا کم از کم ابھی مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. مطلب ہے کہ دماغ ہوتا تو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے, تو بھٹے کی طرح سے ہے. میرے صاحب وہ کہہ تو رہے ہیں دماغ تو ہے ان کے پاس, کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بھیجنا سب سے بڑی غلطی تھی. ہاں تو وہ تو غلطی تھی نا آپ کی. تو ان کا دماغ یہ اتنا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آگے کیا ہوگا. نہیں وہ اس میں تو زین صاحب آپ بھی اپنے آپ کو مبرر نہیں کہہ سکتے. اس میں تو آپ بھی ہل کے رہ گئے تھے کہ نواز شریف مرنے والا ہے. نواز شریف کو بھیجنا, دیکھو نواز شریف نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے, بڑا یار آدمی ہے نواز شریف. بالکل ٹھیک ہے, نواز شریف نے وہی کیا جو نواز شریف کے ساتھ عدالت نے کیا, اس کا بدلہ انہوں نے سیاسی لیا. بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. بھائی عدالت نے کیا کیا, عدالت کیا کہ جو آدمی اس طرح دھوکہ دے وہ بے ایمان آدمی ہے. ابھی دیکھ لیں مکار بیمان, ابھی آج وہ موضوع تو نہیں, طور پر اس سے بڑا مکار آدمی کوئی آدمی نہیں ہوگا تاریخ میں. سیاست ہے ہی مکاری, تو مکاری اس کے ساتھ کی گئی, اس نے جواب نہیں کی. سیاست مکاری نہیں ہے, ہمارے ملک میں جو رائج ہے نیکی کا کام ہے. ہم نے کبھی کوئی ایسی مکاری نہیں کی. لیکن یہاں جو لوگ رائج ہیں وہ تو یہی کر رہے ہیں نا میرے صاحب. بھائی کرے تو غلط کر رہے ہیں نا. اب ان کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے جواب بھی کیا. سیاست کی بات جنرل بات نہ کریں نا پھر. اچھا آپ دیکھ لیں, اب آج آپ جنرل بات پھر نہ کریں کہ جنرل سیاست. بالکل ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں سیاست عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل واڈا والا کیس, خدمت ہے. جنرل واڈا والا کیس ایک مثال ہے آپ کے سامنے. بھائی تو اب یہ آدمی بھٹا ہے, اس کو آج موضوع نہیں ہے, وہ کل ہم نے بات کرنی. کیا امید رکھتے ہیں جی, لیکن دیکھ لیں اب اس طرح کے کیسز ہیں یہاں تو. اچھا میرے صاحب یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے, ان کا بھی تو کچھ ہے نا سوچ بچار. بھائی اس کا کوئی گروپ نہیں ہے, یہ تو بھائی یہ تو فائدے کے گروپ ہے. یہ تو پیسے بناتا ہے, مال بناتا ہے, اور جو بھی پارٹی آئے گی اس کے ساتھ میں مال بنائے گا, اور یہ کام ان کا کوئی گروپ نہیں ہے. اور حیرت ان کی کوئی سیاست نہیں ہے سوائے پیسے کے, ان کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی جذبہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ صرف پیسے کے پجاری ہیں, یہ دھن کے پجاری ہیں, اور ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک محب وطن نہیں ہے. اس طرح سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن جو لوگ جو دھن کے پجاری ہوں وہ پاکستان کے محب وطن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے. جو قاعدہ لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تو پھٹے ہوئے کپڑے میں پیبند لگے ہوئے تھے. کیسے عظیم لوگ تھے, عظیم لوگ تھے. ناظم الدین کو دیکھ لیں, کسی کو دیکھ لیں, سب دیکھ لیں. یہ لوگ پاکستان چلائیں گے, یہ لٹیرے ہیں. فی الحال تو ان کے ہی ہاتھ میں. اچھا ایک عجیب سی بات ہے, وہ خود الیکشن کی نہیں جیت سکتے, لیکن انہوں نے گروپ اسٹرانگ بنایا ہوا اور اس کے ہیڈ ہیں وہ. بھائی آپ جو بھی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں نا. وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ سارا نظام جو ہے اس نے بنایا ہے. وزیر اعظم نے اسے بنایا ہے, الیکٹیبل اس نے چن کے اس نے دیے عمران خان کو, اور بتایا کہ بھائی ان کے بغیر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہوں نے بنا دیا اس کو. اب عمران خان چوڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ خدمات کسی کے کہنے پیش کی ہوگی نا. یہ خدمات وہ اپنے طور پہ کیا اس نے, اپنا مال بنانے کے لیے. وہ مال بنا رہا ہے, اور اس کو کچھ نہیں کو رکھ سکتے. اس کو کتنی زیادہ اسمگلنگ کر رہا ہے, ہر چیز میں اسمگلنگ کر رہا ہے. میرے صاحب ابھی کل پرسوں کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ یوریا منگائی جائے گی اتنے کروڑ روپے کی, تو اب اس کو اتنے ارب اور اتنے کروڑ روپے کی. بھائی میں بتا رہا ہوں اب وہ اس کا پھر آپ کے پاس زر مبادلہ پہ اس کا لوڈ پڑتا ہے. بھائی وہ سب کچھ یہ کام یہ کر رہا ہے, یہ بالکل کرایا جا رہا ہے. یہ آدمی ایسا ہی آدمی ہے, بیوقوف آدمی ہے, اس کی عقل تو ہے نہیں. جی اچھا میرے صاحب آپ محسن بیگ صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, تو محسن بیگ صحافی ہے, اس کو کیوں بیچارے کو اس طرح سے آپ نے کیا؟ اب اس کی غلطی تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اسے پستل نکالا. بہرحال پستل اس لیے نکالا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ باغ جو ہے آپ کیوں گئے آپ بغیر وردی کے.
بغیر وارنٹ بغیر وارنٹ کا آپ کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ بہرحال لیکن جب معاملہ سڑک پہ آ گیا تو پھر ان کو تو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے نا، جب ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ہاں تو پھر ظاہر ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے. اس کو چھوڑیں آپ نے اس نے کیا غلط بات کی ہے؟ اگر کسی کو پکڑنا ہے تو ریحام خان کو پکڑے نا، جو اصل مجرم تو وہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، لکھا ہوا موجود ہے، تو اس کو پکڑو نا، اس کو کیوں چھوڑ رکھا ہے آپ نے؟ کہ اگر ان کو پکڑا تو وہ پھر اور کچھ بھی بیان کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے. بھائی یہ بھی جو بھی ہو بھائی، ایک آدمی کو دوسرے اس کا حوالہ دینے پر اس کو گرفتار کر رہے ہو، یہ تو کوئی اور بات ہے. لیکن بہرحال وہ جو حوالہ دینے میں سب نے جتنے بھی 3 آدمی اور تھے جی، جس میں جنرل شعیب بھی تھا، وہ سب نے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اتفاق کرتے ہیں ان سے جی، تو سب کو پکڑو نا پھر. جی پھر صاحب اس سے مزید گفتگو کریں گے، مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. اور پھر جو سیشن جج کا فیصلہ آیا اس کے خلاف بھی ایکشن لینے کی اب بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جی، لیکن یہ ساری باتیں کریں گے بریک کے بعد. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب جب سیشن جج نے فیصلہ دیا کہ ان کے گھر میں غلط آپ گئے، غلط کارروائی کی آپ نے، قانون توڑا، جو ہے وہ ریفرنس داخل کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں بھائی. لیکن پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آ گیا ایک اسٹیٹمنٹ کہ جی انہوں نے ایک ریمارکس دیا ہے کہ آپ کسی جج کو ڈرا نہیں سکتے. ہاں ڈرا رہے ہیں نا، ہاں آپ اس کو دھمکا نہیں سکتے. یہ پاگل ہو گئے ہیں، اب ان کا دماغ خراب ہے کہ آپ بتائیے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ صحافی کے لیول پر آپ اس کو مار رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں. اور وزیر اعظم خود دلچسپی لے رہے ہیں. غلط بات، جبکہ ان کو دلچسپی لینی چاہیے مہنگائی کیسے کم کریں، کہاں کیسے ریلیف دیں، کیا کچھ کریں کہ عوام کو تھوڑا سکون ملے، وہ دوسری طرف دلچسپی ہے. تو اب وہ خاتمہ جب ہوتا ہے کسی حکومت کا تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. ہم نے تو آج کتنی حکومتیں دیکھی ہیں، ایوب صاحب کی حکومت سے لے کر یہ جو فیروز خانون کی حکومت سے لے کر ساری حکومتوں کو ہم نے اجازہ لیا. اب ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، جب یہ آخری وقت ہوتا ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آخری اوور میں ایسی غلط ساری غلطی ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. فردوس عاشق امان صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ وہ جب انہوں نے اسناد بانٹی تھی، انہوں نے کہا کہ کھیل کے اختتام پہ تعریفی وہ دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو کھیل کا اختتام، اب پتہ نہیں کھیل کا اختتام ہونے والا نہیں ہونے والا ہے. ضرورت نہیں تھی، آپ کو کیا ضرورت ہے دینے کی، ایوارڈ دینے کی کیا ضرورت تھی بتائیے؟ کچھ بتا، وہ موقع ہے، کون سا ایسا کام ہو گیا، پبلک کون سی خوش ہے جو آپ سے یہ اس کو کہتے ہیں عوام کے زخموں میں مزید نمک پاشی کریں یا تیزاب گردی کریں، اس کے اوپر اور تیزاب ڈالیں. یہ وہ ہوا تھا. خیر، لیکن بہرحال مراسئی صاحب خوش تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھے ٹاسک دیا گیا تھا میں نے وہ پورا کیا، مجھے ایسے نہیں مل گیا ایوارڈ. ٹھیک ہے، وہ اس نے کیا ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ پھر تھوڑا ہمت کرو، جب سیاست میں آئے ہو تو ہمت کرو بھائی، پھر برداشت بھی کرو. اچھا میرے صاحب آ جائیں ذرا کراچی والے معاملے پہ. بھائی کراچی میں کرائم بہت بڑھ گیا ہے. میں آپ کو قصہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک زمانے میں جب یہاں پر آصف نواز صاحب، جنرل آصف نواز صاحب کور کمانڈر صاحب تھے جی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں پر بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے ہیں، چوری ڈاکے کی واردات بہت بڑھ گئی. تو میں نے یہ کام کیا کہ جو میں نے باہر سے سندھ سے، اندرون سندھ سے جو پولیس بلائی تھی جی، اس سے گرد گھیرا ڈال دیا، اور اس کے بعد میں کرائم ریٹ گر گیا ایک دم سے. تو اب تو انہوں نے آفیشلی لا کے سب ان کو پوسٹ کر دیا، سارے جو پولیس کے جو افسران ہیں ان کو جو وہاں پر جو اندرون سندھ میں ڈاکے ڈلواتے ہیں ان کو یہاں پوسٹنگ کرا دیے. تو اب وہ ڈاکے یہاں بھی ڈلوا رہے ہیں، مسلسل جو ہے ڈلوا رہے ہیں، اور مسلسل یہاں پر پورا ایک سلسلہ بنا ہوا، لوٹ مار شروع کر رکھی کراچی کو. لوٹ مار ہو رہی ہے اور وردی میں ہو رہی ہے، بعد میں جب پکڑے جاتا ہے ابھی بات دیکھیے، ایک دو باتیں ہو گئی. تو محسن بیگ کا واقعہ ہو گیا، ایک سما ٹی وی کے جو پروڈیوسر ہیں ان کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک جو ہے اقرار حسین کو جو ہے انہوں نے اس طرح سے مارا ہے آئی بی والوں نے. جی، یہ تو بہت ظلم کی بات ہے نا کہ اقرار حسین کو کیوں مارا آپ نے؟ اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں ہم بھائی. بیچارے غریب کو، وہ اپنا کام کر رہا ہے، کرتا رہتا ہے، وہ اس کو آپ کیوں مارتے ہیں؟ اس کے 3 ٹانکے ہیں سر کے اندر اور چوٹیں لگی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ہڈی پسلی میں فریکچر ہے، گردن میں بھی بہت چوٹ آئی ہے، مہرے کھسک گئے، بہت تشدد ہوا ان پہ. تو ہاں بذاتی کی، اور پھر اور نازک اعضاء پر انہوں نے الیکٹرک شاک لگائے. اب وہ جو آپ کو پتہ ہے یہ تو اسٹائل ہے، یہ سب تو پھر تو سزا تو ملنی چاہیے نا بھائی. اب یہ تو وزیر داخلہ کو ذمہ داری ہے نا، جو آپ کا بہت بڑا شیخ رشید صاحب بنا پھرتا ہے، آئی بی کا جو ہیڈ بنا پڑ رہا ہے. جی، تو وزیر داخلہ وہ تو بیچارے انٹرنیشنل موضوعات پہ زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹاپک پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جھک مار رہا ہوتا ہے. لیکن میرے صاحب دیکھیے کراچی پہ آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ یوں نہیں نکل رہا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے وہ لوٹ مار کرنے کا، وہ کراچی کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں، جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں، کہ جو جتنے بھی یہ لڑکے ہیں جو
کوئی ایم کیو ایم ہے، کوئی ایم کیو ایم حقیقی ہے، کوئی پی ایس پی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی یہ صرف آپ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، صرف اس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے 4,000 آدمی ہو گئے، میرے 5,000 آدمی ہو گئے. بھائی تمہارے ساتھ جو گیم ہو رہا ہے وہ تو ہو چکا ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، خالی ہو. تم اس وقت ہوا کے اندر ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اس وقت میں کسی سے عقل مند آدمی سے تم مشورہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا تم سب لٹ گئے ہو، سب بازی ہار گئے تم سب کے سب. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ تمہارے پاس. تم بالکل تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیوں کے اندر تم جکڑے ہوئے ہو، تمہارے کوئی حیثیت نہیں. تم ذرا بھی اٹھو گے تمہیں ہتھکڑیاں پہنا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن شاید اب اٹھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. عامر خان نے کہا کہ مہنگائی کا بوجھ ہم بھائی نہیں انہیں برداشت کر اندازہ ہی سکتے. نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ میں. لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک اعتماد میں وہ اپوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں ڈیل اگر اپوزیشن نے اچھی کی کراچی سے متعلق پھر تو آپ ان کا ساتھ دیں گے. یہ آدمیوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ کیا تحریک اعتماد کریں گے. انہیں اپنے شہر کی پتہ نہیں ہے تحریک اعتماد کا کیا تعلق ہے شہر سے. شہر ہی چھن گیا ہے. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں گے اپوزیشن سے کہ ہمیں واپس دیا جائے. بھائی آپ کون دے دے گا. نواز شریف کا عالم یہ تھا کہ نواز شریف کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کبھی الیکشن ہوتا تھا تو وہ ایم کیو ایم کو چھوڑ دیتا تھا کہ صاحب یہ سارا کراچی میں نے چھوڑ دیا، مفت میں دے دیتا تھا الطاف حسن کو. جی تو نواز شریف جیسے آدمی کو پر اعتبار کریں گے آپ، یعنی نون لیگ پر جو کبھی بھی ہر وقت بیچ دیتا تھا کراچی کو. آپ پیپل پارٹی کو جو آپ اعتبار کریں گے جو آپ کو لوٹ رہا ہے. وہ تو اب برابری کا دعویٰ کریں گے کہ ہماری آبادی بھی. آپ باتیں غلط کرتے ہیں، مثالیں غلط دیتے ہیں. ہمارے نمائندے شاہد اعجاز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی شاہد اعجاز صاحب بتائیے، جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں یہ بہت انتہا کو پہنچ گئے ہیں. ایک پروڈیوسر کا قتل ہو گیا ہے، اقرار حسین کو مارا گیا ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے. بتائیے آپ اس پہ سارے باتیں پہ تبصرہ کریں. جی جی سر دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک بات اینڈ یہ کروں گا کہ کراچی کے اندر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کو فلفور جو ہٹا دیا جاتا ہے، ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے تعینات کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایک افسوسناک واقعہ آج یہ پیش آتا ہے کہ اطہر متین کیس کا، جس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اسکول پہ چھوڑ کے جو وہاں سے جا رہے تھے، جس میں جو ہے 2 ملزمان ایک شہری کی موٹر سائیکل چھین رہے تھے، جس کے بعد جو ایک گاڑی سوار نے جو ہے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا، جس سے وہ ملزمان گرے. جس کے بعد اطہر متین نے جو اپنی کار سے جو ان کو دوبارہ ہٹ کیا. اس کے بعد جو ہے ملزمان موٹر سائیکل پہ جو سوار تھے اٹھنے کے بعد جو ہے اطہر متین کو جو ہے گولیاں ماری، جس سے اطہر متین جو ہے وہاں سے جو ہے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جس میں زخموں کی سانس لاتے ہوئے جو ہے وہ جاواک ہو گیا. جس کے بعد جو ہے پولیس نے پھر فوج جو ہے فوراً وہاں پہنچنے کے بعد جو صرف ایک بات سامنے یہ آتی کہ ایس ایس پی سینٹر جو اس وقت عثمان معروف یہاں پر جو تعینات کیے گئے ہیں، لیکن کرائم کی وارداتیں ابھی تک جو ہے مزید بڑھتی جا رہی ہیں. شہر کراچی کے اندر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے بھی حکمت عملی سامنے آتی ہے، ڈی آئی جی ناصر آفتاب بھی وہاں پہنچتے ہیں. لیکن دوسری بات سامنے یہ آتی ہے کہ کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے کیمرے بھی لگے ہوئے نظر آتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئے. ملزمان کس طریقے کی فائرنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ایک چیز آتی ہے سامنے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اندرونی سندھ سے لا کر جو ہے ایس ایچ اوز اور ایس ایس پی اور ڈی ایس پی سے تعینات تو کر دیا، لیکن صرف شہر قائد کی عوام کو جو انہوں نے بے چار لوارث چھوڑ دیا شہر کراچی کو. اس وقت کوئی بھی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی ہے. شہر کراچی کے اندر روز کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. شہریوں سے موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں. اپنے دہلیز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل چھین جاتے ہیں، چلتی ہوئی گاڑیوں سے جو ہے اسنیچنگ ہو جاتی ہے، گولیاں مار کر ملزمان فرار ہو جاتے ہیں، نوجوان قتل ہو رہا ہے. لیکن کراچی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آتی ہے. صرف اور صرف میڈیا ٹاک تک کے لیے ان لوگوں صرف حکومت کی جانب سے جتنے بنائے گئے بٹھائے گئے جو افسران ہیں صرف میڈیا ٹاک تک کی حد تک ہے، لیکن کارروائیاں ابھی تک سامنے نہیں آتی ہے. آج اتنے بڑے افسوس کے اندر جو ہے وزیر اعظم کی جو بات آئی کہ فوراً جو فلپور وزیر داخلہ کو کہا گیا کہ فلپور جو حکمت عملی بنائی جائے، رپورٹ پیش کی جائے. ایڈیشنل آئی جی کو کہا گیا، وزیر اعلیٰ کی جانب سے گورنر سنگھ کی جانب سے کہا گیا، دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو بولا تو گیا، لیکن ابھی تک نہ تو ملزمان پکڑے گئے نہ ہی کوئی ایسی چیز سامنے. سب سے اہم بات یہ آئی ہے کہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ موٹر سائیکل جو استعمال کی گئی تھی ان ملزمان کے پاس سے وہ موٹر سائیکل جو ہے 2020 میں خریدی گئی تھی، جو کہ محمد جہانگیر کے نام پر تھی، جس میں موٹر سائیکل 125 سی سی تھی. اس میں بتایا بھی جا دستاویزات میں جو ہے 70 سی سی سامنے آئی ہے، جس میں موٹر سائیکل کے بعد یہ بھی سامنے آتی ہے کہ موٹر سائیکل بلوچستان کے علاقے رزدار سے خریدی گئی تھی. ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ کراچی کے اندر وارداتیں ہو رہی ہیں،
हैं, मोटरसाइकिलें कहाँ से इस्तेमाल हो रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, सहाफ़ी को कत्ल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल निशान पैदा होता है खास तौर से सिर्फ हुकूमत के लिए, एडिशनल आईजी और आईजी के लिए हुकूमत के लिए, कि सहाफ़ियों का कत्ल किया जा रहा है। इतनी बड़ी बेतरतीब से जो है सहाफ़ी को कत्ल किया गया है बीच रोड पर जो है, या वो वाक़या जो है चीरम छट्टी का सामने आता है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि मुल्ज़िमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तार कब करेंगे? सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है अपने जिम्मेदारी अदा करने में। फिर हुकूमत जो है इस वक्त जो है बिल्कुल नाकाम नजर आती है। जो बिठाए हुए सिंध साहब हैं, मुश्ताक मेहर साहब जो है, जो गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत से नाराज हुए थे, उसके बाद दोबारा जो बैठ चुके थे, लेकिन अभी भी सामने ये चीज़ है कि अभी तो बिल्कुल जो है सिंध हुकूमत जो है नाकाम नजर आती है। और जब से ये SSP सेंट्रल तैनात किए गए हैं, लेकिन अब तक जो है क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। DIG आजकल जो सरदारी टाउन का SP है वो लोगों के प्लाटों पर कब्जा कर रहा है। देखिए प्लाटों पे जो है लोगों के कब्जा किया जा रहा है, और दूसरी जानिब जो है किसी से मोबाइल छीनने की होती है तो वो मुताल्लिका थाने से FIR कटवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन FIR कटवाने के बावजूद जो है ना उनको धक्के दिए जाते हैं। थानों के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ धक्के दिए जाते हैं, जिसमें सामने एक चीज ये आती है, कराची के अंदर ऐसे SSPs भी अभी मौजूद हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अच्छे काम करने वाले SSPs को हटा दिया जाता है, सिर्फ आला अक़साम के सूल के मुताबिक जो है, और दूसरे अफसरान को लगा दिया जाता है जो सिर्फ अपने इलाकों में। क्राइम की बात तो अलग है, लेकिन क्राइम तो कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो SHOs लगाए गए हैं, जो मेरिट के बुनियाद पर SHOs अब तक नहीं है हमारे ज़राए का यही कहना है, तो SHOs तो लगा दिए जाते हैं, वो दीगर कामों में मुलव्वस नजर आते हैं, दीगर कामों में लगे होते हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका शुक्रिया जी। भाई साहब एक और मसला भी है, मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ लोग ना खरीद लेते हैं, ओपन लेटर पे चल रहा होता है। हाँ जी, वो भी एक मसला है और इंतजामिया को चाहिए उस पर तवज्जो दें जी। बहरहाल वो जितना भी बात कर लें कराची का कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं, बिल्कुल कोई पुरसान हाल नहीं है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।